وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین جمعہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و مہربانی سے انشاءاللہ توحید کی اہمیت اور ضرورت کے موضوع پر بیان کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو بلکہ جميع مسلمانوں کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہر قسم کے مشرکانہ عقائد، افکار اور نظریات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. اور جو کچھ ہم یہاں پر توحید کے تعلق سے سن رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پر سن کر کے عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیو، توحید یہ کہنے میں بہت ہی چھوٹا لفظ ہے، لیکن برادران اسلام، توحید یہ ہماری زندگی کا اہم مقصد ہے. ہمیں اس روئے زمین پر بھیجے جانے کا مقصد ہے، ہماری تولید اور پیدائش کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لوگوں، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اور توحید یہ وہ درس ہے جس درس کو دینے کے لیے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی بعثت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے۔ کیا تعلیم دیتے رہیں؟ کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر دور میں ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے جنہوں نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچتے رہیں۔ طاغوت ما سوا اللہ کے، ما سوا اللہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں سب کے سب طاغوت کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغوت سے بچنے کا ہر دور میں ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکے والوں کو اکٹھا کر کے کیا کہا؟ مکے والوں کو اکٹھا کر کے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا، یہ اسلوب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی وفد کو یا کسی شخص کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجتے یا کسی گاؤں یا شہر کا حاکم یا گورنر بنا کر کے بھیجتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحتیں فرماتی، انہیں نصیحت کرتے۔ جیسا کہ واقعہ بہت مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کہا یا معاذ انکا تاتی قوما من اہل الکتاب فادعوہم الى شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اے معاذ، تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، جو پڑھی لکھی قوم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے فادعوہم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، انہیں دعوت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ فإنہم عتاؤ لذالک، دیکھو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، سب سے پہلے انہیں ایک اللہ کی طرف بلانا، سب سے پہلے ان کی وحدانیت کو درست کرنا، ان کے عقیدے کو درست کرنا۔ جب وہ اس کو مان لیں، اس کی اطاعت کر لیں، ان کا عقیدہ درست ہو جائے، فإنہم عتاؤ لذالک وأمرہم ان اللہ قد افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، پھر انہیں حکم دو نماز کا، پھر انہیں جب وہ اس کو بھی مان لیں تو انہیں حکم دو زکوٰۃ کا، جب وہ اس کی بھی اطاعت کر لیں پھر انہیں حکم دو روزوں کا، جب وہ اس پر بھی اطاعت کر لیں تو پھر تم انہیں حکم دو حج کا، پھر تم انہیں حکم دو حج کا۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک نے نماز سے پہلے غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو جو طریقہ سکھلایا وہ طریقہ کیا تھا کہ سب سے پہلے تم توحید کی دعوت دو، سب سے پہلے ان کے عقیدے کو سدھارو۔ کیونکہ برادران اسلام، آپ دیکھیں کہ اسلام کی جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کو رکھا، سب سے پہلے توحید کو رکھا ہے۔ بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر روزہ، چوتھے نمبر پر زکوٰۃ، پانچویں نمبر پر حج۔ ان پانچوں میں سب سے پہلی چیز رب کی توحید ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک مسلمان کو کامل ایمان نہیں آئے گا، کامل ایمان نہیں آئے گا، اس وقت تک نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی، نہ تو اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ تو اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ تو اس کا حج قبول ہوگا، بلکہ کل کی کل عبادتیں اس کی بیکار میں جائیں گی۔ اسی لیے برادران اسلام، عقیدہ توحید یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی اساس ہے، ہمارے اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ اتنا ہی نہیں، عقیدہ توحید مسلمان کی زندگی میں وہ نقطہ ارتکاز ہے، یعنی وہ سنٹر پوائنٹ ہے جس کے ارد گرد انسان کی تمام پوری ایمانی زندگی گردش کرتی ہے۔ اگر عقیدہ توحید درست ہے، اگر اس کی توحید درست ہے، عقیدہ درست ہے، اس کا ایمان کامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تو اس کے بعد میں کیے جانے والے سارے اعمال درست ہیں۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر اس کی توحید درست نہیں ہے، تو اس کے بعد جتنے بھی وہ اعمال کر لیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کل کی کل عبادتیں اس کی بیکار ہیں۔ کیونکہ عقیدہ یہ اہم چیز ہے، عقیدہ یہ اول نمبر پر ہے۔ عقیدہ اگر درست ہو تو اس کے بعد کے سارے اعمال درست ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید دو چیزوں پر منحصر ہے۔ سمجھ میں عام فہم بات اگر ہم سمجھانے کے لیے جائیں تو توحید دو چیزوں پر منحصر ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بات کا ماننا، اس بات کا اقرار کرنا، اس بات پر ایمان لانا اور اس بات پر عمل کرنا کہ ہمارا حقیقی خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر، ہمارا مربی، ہمارا مختار کل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اب جب ایک مسلمان اس چیز کو مان لے، اس پر ایمان لانے مکمل طور پر کہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا مدبر و مربی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہ اپنی تمام تر عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کا نام توحید ہے۔ صرف اور صرف اپنی تمام عبادتوں کو، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جتنی بھی عبادتیں ہیں، کل کی کل عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس کا نام توحید ہے۔ مثال کے طور پر، تاکہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ سکے، ہم اپنی ہر نماز میں، اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندہ، ہر مسلمان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے معنی کیا ہیں؟ عام فہم سمجھ میں آنے والا معنی جس کو عام زبان پر کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، جہاں پر ترجمہ کیا ہونا تھا؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی ترجمہ یوں کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت کے لیے ماں سوا اللہ کے بہت سارے مخلوقات ایسے ہیں جن کو ہم پوجتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہم سورج کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاند کو بھی پوج لیتے ہیں، ستاروں کو بھی پوج لیتے ہیں، سمندر دریا کو بھی پوج لیتے ہیں، زندہ و مردوں کو بھی پوج لیتے ہیں، اور اللہ ضرورت پڑنے پر کبھی کبھی تجھے بھی، تیری بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ ایسے ہو گیا معنی، تیری بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ تجھی سے مدد طلب کریں گے۔ اب اگر کوئی اس کا معنی یوں کرتا ہے کہ اللہ تجھ سے بھی مدد طلب کریں گے، مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تیرے علاوہ اور بھی زندے مردے ہیں ہم جن سے مدد مانگتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر تجھ سے بھی مدد مانگ لیتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، آدمی ہی کہنے سے مومن اور بھی کہنے سے مشرک بن جاتا ہے، ہی کہنے سے جنت حاصل ہو جاتی ہے اور بھی کہنے سے آدمی جہنمی بن جاتا ہے، ولیعذ باللہ۔ اور ایک مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہی والا معاملہ ہی رکھے۔ اگر وہ بھی والا معاملہ رکھتا ہے تو اس کی دنیا تباہ ہوگی یا نہ ہوگی، لیکن آخرت ضرور تباہ ہوگی، آخرت ضرور تباہ ہوگی۔ تو برادران اسلام، اسی لیے عقیدہ توحید، اسی لیے ایک انسان کی زندگی
عقیدہ توحید سے شروع ہو کر کے عقیدہ توحید پر ہی ختم ہونی چاہیے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہیں۔ کوئی نماز پر محنت کر رہا ہے، کوئی روزوں پر محنت کر رہا ہے، کوئی صدقات و زکوٰۃ پر محنت کر رہا ہے، کوئی حج اور عمرے پر محنت کر رہا ہے، مگر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو توحید پر محنت کر رہی ہے، الا ماشاء اللہ، جو توحید پر محنت کر رہی ہے۔ جبکہ ان سارے اعمال کی، ان سارے عبادتوں کی اساس، بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، ہمارا بیس جو ہے وہ توحید ہے، ہمارا فاؤنڈیشن جو ہے وہ توحید ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف توحید کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگوں کے عقیدے کو سدھارتے رہے، لوگوں کو دعوت و توحید دیتے رہے 13 سال تک۔ تو برادران اسلام، لا الہ الا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے رہے ایک اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، لوگوں کو دعوت دیتے رہے اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی ربوبیت کی طرف، اللہ کی الوہیت کی طرف، اس کے اسماء و صفات کی دعوت دیتے رہے۔ تو برادران اسلام، توحید اہم شے ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بچے دینے والا نہیں، کوئی اچھا کرنے والا نہیں، کوئی نقصان دینے والا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ گویا اللہ ایک تلوار ہے جو تمام معبودان باطل کا صفایا کرتی ہے، تمام معبودان باطل کا صفایا کرتی ہے۔ اس لیے غور کریں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو سدھاریں، اپنے توحید کو درست کریں، اپنے توحید کو درست کریں۔ اس لیے کہ اعمال میں یا عبادتوں میں اگر بندے سے کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہیں، تو ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دے، مگر اگر ان عبادتوں میں، ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں، اگر ان عبادتوں میں سستی کاہلی ہو گئی تو اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر اس میں شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں تم دنیا بھر کے گناہ لے کر کے آؤ، میں اپنے رحمت سے اس کو معاف فرما دوں، لیکن اگر تم میری عبادتوں میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرو گے تو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل ایسا بتلائیے جس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جس پر عمل کروں تو جہنم سے بچ جاؤں، جس پر عمل کروں تو جہنم سے بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، اے معاذ تم نے بہت ہی بڑا سوال کیا ہے، بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ ظاہری بات ہے، ہماری زندگی کا مقصد بھی تو یہی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو اسے جہنم سے بچا لیا جائے، جو اسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل کامیابی تو یہ ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلے جانا۔ اور معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عمل ایسا بتلائیے کہ جس کو کروں تو جنت میں جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت میں تمہیں داخل کرے اور جہنم سے بچا لے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم جب بھی عبادت کرو گے اللہ کے لیے کرو گے، سجدے ہوں گے تو اللہ کے لیے، رکوع ہوں گے اللہ کے لیے، طواف ہوگا اللہ کے لیے، عبادتیں ہوں گی اللہ کے لیے، نذر و نیاز ہوگی اللہ کے لیے، قربانیاں ہوں گے اللہ کے لیے۔ جتنے بھی قسم کی عبادتیں ہیں، امید، رجا، خوف، محبت، یہ ساری کی ساری چیزیں
تو ان ساری عبادات کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایکتا جانو، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پھر نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، حج کرو، لیکن سب سے پہلے اپنی توحید کو سدھارو۔ حج سے پہلے توحید ہے، نماز سے پہلے توحید ہے، روزے سے پہلے توحید ہے، زکوٰۃ سے پہلے توحید ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف کی آخری آیات میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل کرے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کا دیدار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، تو اللہ کہتا ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو کاموں کو لازم پکڑے۔ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ تم دو کاموں کو لازم پکڑو۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک تو عمل صالح کرتے رہو اور ان اعمال صالحہ میں، اور دوسرا عمل کیا ہے کہ جو عبادتیں اللہ کے لیے خاص ہیں ان عبادتوں میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ تو برادران اسلام، اس حدیث سے پتہ چلا، لوگ کہتے ہیں کہ جی توحید کی بات نہ کرو، توحید کی بات نہ کرو، توحید کی بات کرو گی تو امت میں تفریقہ پیدا ہو جائے گا، امت کا بٹوارا ہو جائے گا، امت فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ ارے اللہ کے بندو، تمہارے اسی نظریے نے تو امت کو بانٹ کر کے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی صرف فضائل بیان کرو، توحید کو نہ بیان کرو، فضائل بیان کرنے سے امت بڑھ جائے گی۔ تم فضائل بیان کر کر کے تو امت کو بانٹا ہوا ہے۔ آج غور کر کے دیکھو، دنیا کے پورے خطے میں دیکھو، مسلمان امت مسلمہ جہاں کہیں پر بھی دیکھو مظلوم ہے۔ کہیں امت مسلمہ کو ہندو مار رہے ہیں تو کہیں کمیونسٹ مار رہے ہیں، کہیں یہودی مار رہے ہیں تو کہیں نصرانی مار رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ امت کا رشتہ اس کے سچے خدا سے ٹوٹ چکا ہے، اس کے سچے رب سے ٹوٹ چکا ہے، اس کے سچے معبود سے ٹوٹ چکا ہے۔ اور جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو توڑ کر کے اپنے طور پر ہیلے بہانے کر لیتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ امت اگر جڑ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف توحید کے ذریعے جڑ سکتی ہے، یہ توحید سب سے بڑا ذریعہ ہے جو امت کو جوڑے رکھ سکتا ہے، ہمیں کامیاب کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے توحید کو چھوڑ دیا تو پھر یہی ہمارا عالم ہوگا جو آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہو۔ اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جنت میں جانے کے لیے جن اعمال کو امام الانبیاء نے بتلایا ہے ان اعمال میں سردار توحید کا عمل ہے۔ عقیدہ توحید درست ہوگا تو جنت کے راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے اس روایت کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو محشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا، ایک آدمی کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا، لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر دفتر زمین سے لے کر کے آسمان تک حد نگاہ تک لمبا ہوگا، اتنے بڑے بڑے دفاتر، اور پورے دفتر 99 گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آج کے دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا یہ جو دفتر تیرے سامنے پیش کیے گئے ہیں کیا اس میں کسی قسم کی کمی ہے؟ کہے گا کہ اللہ سب تو سامنے ہے، سب تو واضح ہے، اس میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اللہ کہے گا کہ کیا کوئی عذر ہے؟ کہے گا کہ اللہ ساری چیزیں تو سامنے ہیں، کہاں سے عذر لے کر کے آؤں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان دفتروں میں سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ میزان کے پلے پر اس چھوٹے سے ٹکڑے کو رکھو، اور وہ 99 دفتر جو اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اس کو ایک پلڑے پر رکھ دو۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ 99 دفتر تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے سامنے یہ چھوٹے سے پرچے کی حیثیت کیا ہے؟ اس چھوٹے سے کاغذ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہی تو اصل چیز ہے، فرشتے کہیں گے، فرشتے تولیں گے، وہ چھوٹا سا کاغذ سارے دفتروں پر بھاری پڑ جائے گا، کیا لکھا ہوگا؟
کیا لکھا ہوگا؟ لکھا یہ ہوگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہ اکبر، یہ ہے توحید۔ اس کلمے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول حضرت سنن النسائی اور ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال موسیٰ یا ربی علمنی شیئا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ کچھ ایسا عمل سکھلا دے، علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ، اذکرک وادعوک بہ، اے اللہ کوئی ایسی چیز سکھلا دے جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں، تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تم مجھے پکارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ کل عبادک یقول ھذا، اے اللہ سارے بندے تو یہی کہتے ہیں، سارے بندے تو یہی پڑھتے ہیں، سارے بندے تو یہی پڑھ کر کے تجھے یاد کرتے ہیں، انما اريد شيئا تقصني به، اے اللہ کچھ مجھے خاص عمل دے دے، کچھ خاص ذکر دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں، تجھے پکاروں، تیرا ذکر کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی عظمت بتاتے ہوئے کتنی پیاری مثال دی ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ سے کہتا ہے یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین السبع فی کفہ، اگر یہ ساتوں آسمان کی میں بسنے والی مخلوق اور یہ ساتوں زمینیں اور یہ ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوق، سمندر، ہوا، پہاڑ، دریا، انسان، جنات، درندے، چرندے، پرندے، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا سب پر بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کی شان۔ ہماری دعوت کیوں ہے لوگوں؟ یہ لا الہ الا اللہ یہ کنجی ہے، یہ توحید یہ کنجی ہے جنت میں جانے کی، یہ عقیدہ توحید یہ ہمارے جنت میں جانے کا دروازہ ہے۔ عقیدے کو سدھارو، اپنے اعمال کی تو اپنے عقیدے کو درست کرو۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سنیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وشاہد ان الجنت حق وان النار حق۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، گواہی دے کہ اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، پکارا اللہ کو جائے گا، عبادت اللہ کی جائے گی، مانگا اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جائے گا، اب سجدے اللہ کے لیے ہوں گے، رکوع اللہ کے لیے ہوں گے۔ جو یہ گواہی دیتا ہے اور جو اس کے بعد یہ گواہی دیتا ہے کہ ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کیا گواہی دے؟ نور ہو رسول ہو نہیں، محمد اللہ کے نور ہے نہیں، بلکہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گواہی دلوائی کہ محمد نور من نور اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ ہیں، کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، تم میں بہت سارے ایمان والے ایسے ہیں، ایمان والے ایسے ہیں جو بھلے ایمان کے حامل ہیں مگر وہ مشرک ہیں، مگر وہ مشرک ہیں۔ آج کتنے ایسے دوست احباب ہیں ہمارے ایسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہتے ہیں۔ برادران اسلام یاد رکھو، اللہ کی قسم جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر کے، یہ سب کے سب شرک اور کفر میں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گواہی دلوائی، کہا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر یہ گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، اور اللہ کے روحوں میں سے ایک روح ہے، اور جو یہ گواہی دے کہ ان الجنت حق، جنت حق ہے، وان النار حق، کہ نار حق ہے، جہنم حق ہے، جو اپنے عقیدے کی سلامتی یوں بنا لے، جو اپنے عقیدے کو یوں درست کر لے، درست کر لے، بدلے میں کیا ملے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ شاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا عقیدہ یوں بن جائے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا اور کہے گا کہ جس دروازے سے تیرا من کرے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ عقیدے کو درست کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدے کی اصلاح کرو۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جائے گا تو صرف موحد جائے گا، موحد جنت میں ہی جائے گا، موحد جہنم میں نہیں جائے گا، موحد جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم سے موحد کو بچا لیا جائے گا۔ اگر موحد سے اس دنیا میں کچھ گناہ بھی ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اسے اپنی رحمت سے معاف کر دے، یا پھر وہ اپنی گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ موحد ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہ سکتا، اور مشرک کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا دیتے ہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، سفارش نصیب ہوگی۔ کون نہیں چاہتا؟ کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کر دے تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا میلاد منا لیں گے تو اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے، اللہ کے رسول کا نام آئے گا تو ہم اللہ کے رسول کا جب بھی نام آئے تو انگوٹھوں کو چومیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اذان سے پہلے درود کا اضافہ کر لیں گے تو اللہ کے رسول ہماری سفارش کریں گے۔ نہیں مسلمانوں، ان چیزوں سے نبی سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود طریقہ بتاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری سفارش کروں تو تم اپنے عقیدے کو درست کرو، توحید کو سیکھو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، یاد رکھیے یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد، لا الہ الا اللہ سے مراد اس کو سمجھ کے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف تسبیحاں پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف رٹے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو اور ادھر یا علی المدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد کے نعرے بھی لگاتے رہو۔ ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، گھر کی ڈھیلیز پر ناریل اور نیبو بھی باندھتے رہو۔ ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، جا کر کے بازاروں پر خبروں پر جا کر کے سجدے رکوع بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو اور جا کر کے خبروں کے طواف بھی کرتے رہو۔ تو پھر ایسے لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تو دنیا میں نہ تو آخرت میں۔ لا الہ الا اللہ یہ زبان کے رٹے نہیں ہیں، یہ ایمان ہے، ایمان یہ عقیدہ ہے، یہ منہج ہے، یہ جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ ہے۔ سمجھو اسے، اس کو سیکھو، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھو۔ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد کیا ہے؟ سارے طواغیت کا انکار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے کوئی مردہ داتا نہیں، کوئی مردہ غریب نواز نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی چھننے والا نہیں، کوئی اولاد نہیں دے گا، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، دینے والا صرف الا اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات ہے سوائے اللہ کے۔ جب انسان اس نیت کے ساتھ کلمہ پڑھے گا تو پھر کل قیامت کے دن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا مہمان ہوگا۔ عقیدے کو سدھارو، عقیدے کی درست کرو، عقیدے کی اصلاح فرماؤ۔ ایک واقعہ بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، باپ بھی نبی
بیٹا بھی نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ داؤد علیہ السلام کو کچھ معجزات سے نوازا تھا، تو سلیمان علیہ السلام کو کچھ معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ جو معجزے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا تھا، ان میں سے ایک معجزہ کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کو سنتے بھی تھے، سمجھتے نہیں ہیں، مگر سلیمان علیہ السلام سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے پرندوں کی بولیوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے اللہ نے عطا کیا تھا، اس میں سے ایک اہم معجزہ تھا۔ جب آپ سورہ نمل کو پڑھیں گے تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر ایک چونٹی کا واقعہ درج فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر ہاتھی کا ذکر کیا ہے، وہیں پر چونٹی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ جب لوگ جانوروں کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے جانوروں کا ذکر سب سے پہلے کرتے ہیں کہ ہاتھی کے صفات ایسے ہیں، شیر ایسا ہوتا ہے، چیتا ایسا ہوتا ہے، گھوڑا ایسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی چونٹی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ یہ چونٹی اتنی چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ پر رکھو، پھونکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سانس چھوڑ دو اڑ جائے گی۔ اس کی کوئی اہمیت ہی ہمارے نظر میں نہیں ہے۔ مگر برادران اسلام، اس چونٹی کو غور کر کے دیکھو، سوچو چونٹی، اس کے چھوٹے چھوٹے پیر، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، اور اس کا چھوٹا سا منہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منہ میں زبان بھی رکھی ہے، اس کا چھوٹا سا سر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سر میں دماغ بھی رکھا۔ کیا خدا ہوگا؟ خدا کی قدرت دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے۔ چھوٹی سی اللہ کی مخلوق، اس کے چھوٹے چھوٹے پیر، اس کو اللہ نے منہ بھی عطا کیا ہے، اور منہ میں زبان بھی ہے، اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے سر دیا ہے، اور سر میں دماغ بھی ہے۔ یہ چونٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تاکہ توحید ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے صلاۃ الاستسقاء کے لیے، یعنی بارش کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کے جنگل کی طرف نکلتے ہیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، رک جاؤ، واپس لوٹو۔ ساتھی لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، آپ تو صلاۃ استسقاء کے لیے جا رہے تھے، پھر رکنے کی وجہ کیا ہے؟ واپس کیوں لوٹے؟ ابھی ہم نے تو نماز بھی ادا نہیں کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ واپس لوٹو۔ فرماتے ہیں کہ فَرَآ نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا، سلیمان علیہ السلام کئی میل کی مسافت سے ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں جو اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے، اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے دعا کر رافعۃ قوائمہا الی السماء، اور اپنے ہاتھوں اور پیروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہے اور دعا کر رہی ہے، اللہم انا خلقا من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، اگر تو پانی نہیں برسائے گا تو ہم مر جائیں گے۔ کون ہے؟ ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونٹی کہتی ہے کہ اللہم انا خلقا من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، اگر تو نہیں برسائے گا تو ہم کس کے سامنے جا کر کے جھولی پھیلائیں گے؟ دینے والی ذات تو تیری ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں سلیمان ابھی اپنے گھر میں بھی نہیں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونٹی کی دعا کو قبول فرما کر کے لوگوں کے لیے بارش برساتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے۔ برادران اسلام، یہ ہوتا ہے یہ عقیدہ۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وسیلے کے سنتا نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے خبر والے بغیر وسیلے کے سن لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یعنی اللہ کو خبر والے کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وسیلے کے نہیں سنتا، اور خبر والا بغیر وسیلے کے سن لیتا ہے۔ یہ کون سا تمہارا دماغ ہے؟ یہ کون سی تمہاری عقل ہے؟ یہ کیسے ہی کہاں تم جا رہے ہو؟ ایک جانور، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پانی مانگ رہی ہے، بغیر وسیلے کے اللہ کو پکار رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ اللہ بغیر وسیلے کے سنتا نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو ویسا بناؤ، اپنی توحید کو ویسا بناؤ، اپنے عقیدے کو ویسا سدھارو۔ جو رب چونٹی کی دعا کو سن سکتا ہے، کیا وہ رب ہماری دعا کو نہیں سن سکتا؟ ہمیں مانگنا نہیں آیا، ہماری توحید ویسی نہیں بنی،
عقیدے کو سدھارو، یہ عقیدہ اصل ہے۔ اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، عقیدے کو سدھارو۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، عقیدے کو درست کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے، عقیدے کو درست کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بند کر دے، اپنی توحید کو سدھارو۔ یہ توحید، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ توحید ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے، سارے اعمال کی قبولیت کی کنجی ہے، جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے اور اس کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا کے اندر رکھے، ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ، ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عقیدے کو سمجھ کر کے اس پہ جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب وفات عطا فرما تو اللہ ہمارے زبانوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ